بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عزیزان محترم، مثنوی مولوی مانوی کا آج ہمارا یہ 44واں درس ہے۔ آج کے درس میں ایک قصے کی ابتدا ہم کریں گے، جس کی تفریح جو ہے وہ پیچھے ایک شعر گزرا ہے اس پر ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ چوں قضا آید نہ بینی غیر پوست، دشمنارا باز نہ شناسی ز دوست۔ جب قضا کا معاملہ آ جائے تو پھر حقیقت سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور صرف ظاہر ہی نظر آتا ہے، پھر دشمن اور دوست میں فرق کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قضا کا معاملہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے، اور قضا کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کیا سلسلے ہیں۔ تو یہاں آپ نے ایک قصہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ میں نے پچھلے درس کے اختتام پر بیان کر دیا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ہدہد کا واقعہ، تو اس کو شروع کریں گے، تو پھر اس کے بعد درمیان میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ اصل میں ہم نے جو واقعہ ابتداً شروع کر رکھا ہے، جو کہ خرگوش کا اور ایک شیر کا معاملہ جس میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو یہاں آپ نے عنوان جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، قصہ ہدہد و سلیمان در بیان آنکے، چوں قضا آیت چشم ہائے روشن بستہ شود۔ ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اس بیان میں کہ جب قضا آ جاتی ہے، جب تقدیر کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو کھلی ہوئی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، تو کھلی ہوئی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں وہ دوبارہ سارا قصہ بیان کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ چلیں، بہرحال میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بادشاہی تخت پہ جلوہ فرما تھے، تو بہت سے پرندے وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک اپنی اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت بتائے۔ تو وہاں ہدہد بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی یہ خصوصیت بتائی کہ میں بلند پرواز کرتے ہوئے بھی زمین کی تہ کے اندر یہ دیکھ لیتا ہوں کہ زمین میں پانی کس جگہ پر ہے۔ تو اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس جگہ پر پانی ہے، آپ کو ادھر ادھر تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ کبھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کبھی سفر پر ہوں تو مجھے ساتھ رکھیے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں زمین کی گہرائی کے اندر دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں پر پانی موجود ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ تو پاس بیٹھا ہے کوا بھی جو ہے نا وہ یہ بات سن رہا تھا۔ کوے کو ایک اور واقعہ معلوم تھا ہدہد کا، وہ یہ کہ یہ ہدہد جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ دانے زمین پر بچھا کر اور جال بچھا رہا تھا، تو یہ اس کے پاس گیا، تو اس نے اس کو یہ کہا کہ تم پرندوں کا شکار کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہارا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس ہدہد نے کہا کہ میں نے تو یہ سلسلہ دیکھ لیا ہے کہ تم جال بچھا رہے ہو اور تم نے دانا یہاں پر ڈالا ہے۔ اس نے کہا خیر یہ معاملہ جو ہے یہ بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب وہ ہدہد وہاں سے اڑا اور ایک درخت پہ جا کے بیٹھ گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کو بھوک ایسی لگی کہ وہ یہ بھول گیا کہ جہاں پر دانا ہے وہاں پر کہیں دام بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بچے نے وہ جو جال تھا اس کو مٹی کے نیچے چھپا دیا تھا اور اوپر دانے ڈالے ہوئے تھے۔ اب اس نے دانے دیکھے اور وہاں پر جا کے وہ دانے اس نے کھانے کا ارادہ کیا۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا تو وہ اس کے جال میں پھنس گیا۔ تو اب کوے نے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ ذکر کیا کہ جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے، اگر یہ آسمان سے اڑتا ہوا زمین کی تہ میں پانی دیکھ سکتا ہے تو پھر اس کو زمین میں تھوڑی سی مٹی کے نیچے پڑا ہوا دام کیوں نہیں نظر آیا؟ تو پھر اس ہدہد نے وہ سارا اس کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی کہ معاملہ اصل کیا ہے، وہ ہے قضا کا۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جانا ہے، جہاں اس کا فیصلہ آ جانا ہے، تو پھر تو کھلی ہوئی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس خاصیت کا، اس خصوصیت کا انکار ہی کر دیا جائے۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ، وہ تقدیر ہے، وہ قضا ہے۔ پھر ہدہد آگے ایک اور قصہ سنائے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، کہ باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ علم الاسماء کی بات ہوئی، کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا اور یہ ان کو رفتیں بخشیں، لیکن فیصلہ اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، تو وہ ایک سارا سلسلہ چلنا تھا۔ تو پھر وہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا کہ تم نے اس درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے اسی سے کھا لیا، اسی کی کوئی نہ کوئی تعویل ان کے سامنے آ گئی۔ تو بہرحال اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے بیان اس کا یہ کیا ہے کہ قصہ ہدہد و سلیمان در بیان آنکھیں چوں قضا آید، چشمہائے روشن بستہ شود۔ ہدہد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے کہ جب قضا کا فیصلہ آ جائے تو پھر جو کھلی ہوئی آنکھیں ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چوں سلیمان را سرا پردہ زدہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شاہی خیمہ لگا دیا گیا، سرا پردہ یعنی ایک ایسا خیمہ کہ جو بادشاہوں کے لیے لگا دیا جاتا تھا جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ چوں سلیمان را سرا پردہ زدن، پیش او مرغان بخدمت آمدن، تو اتنے ہی پرندے جو تھے وہ ان کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہو گئے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ کریم نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ جنات پر اور جناب چرند پرند پر جو ہے وہ ان کی حکومت کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو پرندے جو ہیں وہ بھی ان کے حکم کے ماتحت تھے، اور وہ ان سے باتیں کر لیتے تھے، ان کی بولیاں وہ جانتے تھے۔ تو سارے پرندے جو ہیں وہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے، ہم زبانوں محرم خود یافتہ، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا ہم زبان اور اپنا محرم سمجھا۔ ظاہری بات ہے جب دل کا محرم مل جاتا ہے نا جی، تو پھر وہ باتیں دل سے دل تک پہنچتی ہیں، پھر وہ معافی ضمیر جو ہوتا ہے نا جی وہ بڑے اچھے انداز سے بیان ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چرند پرند جمادات حیوانات اشجار ہر چیز پر جو ہے ایک حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی حکومت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تو وہ جو پرندے تھے وہ بڑا آپ کے ساتھ ایک مانوسیت جو ہے وہ محسوس کرتے تھے۔ پیش او یک یک بجاں بشتافتن، فرماتے ہیں کہ ان کے آگے ایک ایک دل و جان سے بھاگا چلا آتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی ہیں نا۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں جو اللہ والے ہیں، تو ان کی قربت میں جو اتنا سکون ملتا ہے نا جی، تو لوگ بھاگے چلے آتے ہیں، وہ دلوں سے جو ہے نا ایک رابطے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس انس محسوس کرتے ہیں، ان کے قرب میں جو ہے وہ اپنے لیے بڑا ایک اچھا ماحول محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری ایک آپ نے عکاسی کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کی، کہ جب وہ ایسے سجتی تھی تو پھر پرندے جو ہیں وہ بھی ان کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوتے تھے اور ان سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جملہ مرغاں ترک کردہ چیک چیک، اب یہاں چیک چیک والی بات نہیں تھی۔ ایک تو ہمارے لیے ہے نا جی، پرندوں کی آوازیں ہمارے لیے چیک چیک ہی ہیں کیونکہ وہ مبہم ہیں، ہمیں ان کا کوئی معنی نہیں پتا، لیکن یہاں پر وہ چیک چیک والی بات نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر وہ دل کی باتیں دل تک جا رہی تھی۔ با سلیماں گشتہ افصح من عقیق، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پرندے ایسے بات کر رہے تھے کہ اتنی تمہیں اپنے سگے بھائی کی بات سمجھ نہیں آتی ہوگی جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ افصح من عقیق یعنی بندے کو ظاہر بات ہے کہ تو کوئی اجنبی ہو نا تو اس کی زبان کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ماں جائے کی بات سمجھنا وہ تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ بڑی پیاری جو ہے نا جی یہاں پر یہ بات فرمائی، افصح من عقیق، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسے باتیں کرتے تھے کہ جیسے کہ کوئی سگے بھائی جو ہے نا جی
اس کی بات اتنی نہیں سمجھ سکتا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام ان پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے معجزات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے، اور پھر جنات کا، درختوں کا، اور جناب جانوروں کا، پرندوں کا، وہ ایک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار ہے، تو یہ البرہان شریف میں، دیگر کتابوں میں یہ ساری باتیں ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چل رہے۔ تو عام لوگوں کے لیے تو پرندے فقط وہ چوں چوں اور چیک چیک، چیک چیک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ جو مختلف غیر واضح آوازیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں نا جی، وہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جملہ مرغاں ترک کردہ چیک چیک، اب وہ فقط چیک چیک نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیا افصح من اخیک، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسی گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے کوئی اپنے بھائی سے جو ہے نا جی ایک فصاحت کے ساتھ بات کر رہا اور اس کو سمجھ آتی ہے، اس طرح سے جو ہے نا جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو چلتی تھی۔ پھر یہ ہم زبانی ہونا جی، یہ آپ ایک اور یہاں پر بات فرما رہے ہیں کہ جہاں کوئی ہم زبان مل جائے، بات کو سمجھنے والا مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے، وہاں پہ یوں لگتا ہے کہ یہاں سارے جو ہیں وہ اپنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور وہاں اس کو ان کی زبان نہ آتی ہو، تو بندہ ایسے اجنبیوں سے منہ اٹھائے پھرتا رہتا ہے کہ اب میں ان کو سمجھاؤں کیسے، اپنا ما فی الضمیر میں کیسے بتاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم زبانی بڑی ایک نا نعمت ہے کہ جب زبان سمجھ میں آ رہی ہو نا، تو بڑی بات جو ہے نا جی، بندہ ایک اپنائیت محسوس کرتا ہے، ایک انس محسوس کرتا ہے، قرب محسوس کرتا ہے۔ تو ہم زبانی خویشی و پیوندی است، آپ فرماتے ہیں ہم زبانی کے اندر اپنائیت، ہم زبانی کے اندر ایک تعلق ہے، پیوندی، ایک دوسرے کے ساتھ تو ملنا، تعلق، یعنی ہم زبان ہونا بھی تعلقات کے حوالے سے بڑا ایک ضروری ہے۔ مرد با نا محرما چوں بندی است، فرماتے ہیں کہ بندہ جب نا محرموں میں بیٹھا ہو، جو بات کو نہ سمجھ سکتے ہو، جن کو بندہ اپنا ما فی الضمیر سمجھا نہ سکتا ہو، تو بندہ جب وہاں بیٹھا ہو نا جی، تو وہ پھر اپنے آپ کو بندی یعنی قیدی سمجھتا ہے، تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو قید میں شمار کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، ہم زبانی کہیں مل جائے، کوئی جو ہے وہ بات کو سمجھنے والا جو ہے وہ مل جائے۔ لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ یہ مجالست ظاہری ہے جس میں ہم زبانی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہ ظاہر میں کوئی بیٹھے تو کوئی اپنی بات جو ہے وہ بیان کر لے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں، اس لیے خود کو عربی میں بھی تھوڑا افصاح بنائیے، عربی سے محبت کیا کیجیے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی ہے، تو پیار کرنا چاہیے۔ جب یار سے جو پیار ہے تو پھر یار کے کلام سے بھی پیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا یہ بڑا ایک ضروری ہے اپنی بات کو عرض کرنے کے لیے کہ بندے کو جو ہے نا وہ بات آتی ہو۔ تو زبان یار من ترکی سومن ترکی نمی دانم والی بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی، پھر وہاں مسئلہ بن جاتا ہے، وہاں بندہ اپنا ما فی الضمیر جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتا۔ تو ایک یہ ہے مجالست ظاہری، ایک مجالست باطنی بھی ہوتی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ زبان تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن دل پھر بھی دور ہے، زبان تو سمجھ میں آ رہی ہے، کنوں حال سناواں دل، کوئی محرم راج نہ مل، موہی دھوڑ مٹی سر پائم، سارا ننگ نمود بنجائم، کوئی پچھن نہ ویڑے آیم، ہتھوں الٹا عالم کھلدا۔ کسی کو بات سنائیں، درد سنائیں تو وہ آگے سے کھلتا ہے، آگے سے ہنستا ہے، وہ بات تو سن رہا ہے، بات تو اسے اردو میں، پنجابی میں، جو اس کی زبان ہے سمجھائی تو جا رہی، لیکن دل دور۔ یہ بھی ایک محرمی کا طریقہ ہے نا، ایک مجالست ظاہری ہے، ایک مجالست باطنی ہے۔
تو اب حضرت مولانا مجالست باطنی کی بات فرماتے ہیں اے بسا ہندو و ترکی ہم زباں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان ہوتے تو وہ کافر اور مسلمان ہیں لیکن ہم زبان ہوتے ہیں، ان کی زبان ایک ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور پر تو مجالست پائی گئی لیکن دل دور ہے۔ اے بسا ہندو و ترکی ہم زباں، یہ بہت دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور ایک کافر ہو لیکن دونوں کی زبان ایک۔ انڈیا میں دیکھیں نا، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں۔ ترک کا لفظ ایک وقت تھا جب وہ مسلمان کے لیے بولا جاتا تھا، جہاں بات ترک کی ہوتی تھی تو وہاں اس سے سمجھا یہ جاتا، یعنی سلطنت عثمانیہ کا اتنا اس وقت ایک کر و فر تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کو ترک کہہ دیا جاتا تھا، اے ترک، یعنی ترک کی بات کی جاتی تھی تو اس سے سمجھ یہ آتی تھی کہ یہ مسلمان ہے۔ تو وہی لفظ آپ نے یہاں پر ذکر فرماتے ہیں اے بسا ہندو اور ترکی ہم زباں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہندو اور ترکی ہو، یعنی ہندو اور مسلمان ہو لیکن زبان ایک ہو، اردو بولتے ہیں۔ اور اے بسا دو ترک چوں بیگانگاں، اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہوتے دو مسلمان ہیں لیکن مجالست ظاہری نہیں پائی جا رہی، ایک دوسرے کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مکے مدینے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو پاس کوئی افریقہ کا بندہ آگے بیٹھ جائے، پاس کوئی چائنا کا بندہ آگے بیٹھ جائے، وہ گفتگو کبھی فون پہ کسی سے کر رہے ہوں تو بندے کا سر چکرا جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، انہیں ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی یہاں مجالست باطنی پائی جا رہی ہے، دل سے ملتا، اس کو بھی پیار کرتے ہیں۔ کوئی جناب رنگ کا کالا ہو، کوئی گورا ہو، سب فرق جو ہے نا وہ وہاں پر جا کے مٹ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا رحمت للعالمین بنایا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، لیکن وہ سب کے سب جو ہے نا جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو صبغۃ اللہ میں رنگ دیا، اللہ کے رنگ میں رنگ دیا۔ تو پاس کوئی بیٹھا ہو نا جی، ہر چند کی اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، وہ سب چیزیں ہمارے سے بالکل مختلف ہوں، لیکن یہ کہ دل پھر بھی جو ہے نا جی وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، پتہ یہی لگتا ہے کہ یہ اپنا مسلمان بھائی، پھر بھی اس میں پیار ہی آتا ہے، دل اس سے جو ہے نا جی جڑا ہوا ہے۔ یہ مجالست باطنی کی بات تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو اور کافر ہو اور زبان ایک ہو، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو لیکن زبان جو ہے وہ مختلف ہو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مجالست حقیقی سے زیادہ، مجالست ظاہری سے زیادہ مجالست باطنی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اب پتہ یہ چلا پس زبان محرمی خود دیگر است، محرمی کی زبان جو ہے نا جی یہ کوئی اور ہی زبان۔ پھر فرماتے ہیں ہم دلی از ہم زبانی بہتر است، دلوں کا ایک ہونا زبان کے ایک ہونے سے بہتر، دل جڑے ہوئے ہونا جی یہ زبانوں کے ایک ہونے سے وہ بہتر ہے، زبانیں ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو دل کو بیان کرتا ہے نا، از دل خیزد بر دل ریزد، حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے پوری دنیا کے، اب وہاں پر زبان کی بات تو کوئی نہیں، وہاں پر کلمہ کلام کی بات تو کوئی نہیں، فرمایا کہ وہ ایسی ان کی مثال ہے کہ جیسے ایک جسم کہ اس کا ایک عضو جو ہے اگر بیمار ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کے درد کو محسوس کرتا اور بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ مسلمانوں کی مثال ایسے دی کہ جیسے وہ ایک دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض کو مضبوط کرتا۔ تو یہاں رنگ، نسل، زبان، یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی، بس پیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کا وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ہم دلی از ہم زبانی بہتر است، ورنہ جہاں ہم دلی نہ ہونا جی تو وہاں وہ میں نے آپ کو شعر سنایا ہی ہے کہ کنو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ وہ محرم راز جو ہے نا جی وہ کوئی ایسا ہو کہ جو بات کو سمجھ بھی سکے۔ ہم اتنے پریشان تھے
کہ حال دل سوزاں ان کو بھی سنا آئے جو غم گسار نہ تھے، ان کو بھی سنا دیا، تو انہوں نے آگے سے باتیں بنائی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پس زبان محرمی خود دیگر است، یہ جان لو کہ محرمی کی زبان، کسی کے محرم بننے کی نا، وہ جو فرمایا گیا کہ کوئی محرم راز ہونا چاہیے، تو محرمی کی زبان کوئی اور ہی زبان، ہم دلی از ہم زبانی بہتر است۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی انسانوں سے پیار کی زبان کو جانور بھی سمجھتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، تو وہ پرندوں کو اپنی بات سمجھانی کون سا مشکل، تو وہ اپنی باتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتے تھے۔ غیر نطق و غیر ایما و سجل، بغیر کسی نطق کے، بغیر بولے اور بغیر کسی اشارے کے، وہاں اشاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اشاروں کی زبان ہی ہو تو چلو اس سے ہی سمجھا لیں، اور بغیر کسی تحریر کے، سجل یعنی خط و کتابت، کوئی چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہو، غیر نطق و غیر ایما و سجل، 100,000 ترجمہ خیزت سے دل، 100,000 ترجمان دل سے اٹھتے ہیں، دل سے ایسے ترجمان اٹھتے ہیں جو بات سمجھا دیتی، بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو وہاں پر اشاروں کنایوں کی ضرورت نہیں، وہاں پر کچھ تحریر کر کے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، وہاں بول کر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ دل کا حال، دل جو ہے نا جی، وہ معلوم کر لیا کرتے۔ 100,000 ترجمہ خیزد سے دل، بہت سے ترجمان جو ہیں وہ دل سے اٹھتے ہیں، اور دل کی بات دل کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جملہ مرغاں ہر یکے اسرار خود، از ہنر وز دانش و از کار خود، جتنے بھی پرندے تھے نا جی، ہر کوئی اپنے اپنے اسرار، اپنی کوئی خاص باتیں، اپنے ہنر کی اور اپنی عقل مندی کی اور اپنے کاموں کی، با سلیماں یک با یک وامی نمود، ایک ایک کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاتے جا رہے تھے، ایک ایک کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائے جا رہے تھے۔ از برائے ارزا خدرا می ستود، وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نال رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ رکھنے کے لیے نا، از برائے ارزا خدرا می ستود، وہ اپنی ستائش کر رہے تھے کہ میں یہ کر لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، یعنی پرندوں کا اپنی خصوصیت بتانا یہ از راہ تکبر نہیں تھا، یہ کوئی خود ستائی نہیں تھی کہ وہ اپنی کوئی ایسی خوبی بیان کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی تعلی دکھا رہے ہیں یا کوئی یہ غرور اور تکبر ہے ان کو اپنے اس معاملے، بلکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ کوئی غلط یار نو پسند آ جائے، ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، تو اس لیے وہ اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا رہے تھے۔ تو پھر آپ نے آگے وہ بیان بھی کر دیا، فرماتے ہیں از تکبر نے و از ہستی خیش، اپنی ہستی کی بات وہ نہیں کر رہے اور تکبر کی وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر رہے، بہر آ تا راہ دہد اورا بپیش، اس لیے وہ یہ کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اپنی پیشی میں رکھیں، بلایا کریں ان کو، ان سے کوئی کام لیں، آتے جاتے رہیں، تعلق بن جائے، اس لیے تاکہ ان کا رستہ سیدھا ہو جائے، کوئی بات یار کو پسند آ جائے کہ فون کریں کہ بلا حضرت صاحب کیا حافظ شکیل صاحب نے کہو کہ جی علامہ صاحب نے فون کر، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ تھا نا کہ ایک بات ہے کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ بس یہ یاد آوری ہوتی رہے، کوئی تعلق بن جائے، کوئی ایسا رستہ جو ہے وہ نکل آئے، از تکبر نہیں، تکبر والا وہاں معاملہ نہیں تھا، نہ ہی اپنی کوئی ہستی کی بات تھی جو وہ سنا رہے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ کوئی میرے سے کوئی جناب کو کام پڑ جائے، میں جناب کے کسی کام آ سکوں اور جناب مجھے یاد فرما لیں تو میں اب ان کی خدمت کر کے جو ہے نا جی اپنے دل کو قرار دے سکوں، چوں بباید، اب یہاں پہ اس کی بھی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ایک غلام کو کوئی مالک پسند آ جائے نا، غلام کو کوئی مالک پسند آ جائے نا، تو وہ پھر اپنے ہنر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ لے لے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، میں اس کو مل جاؤں، یہ مجھے مل جائے، میں اس کا ہو جاؤں، وہ اپنی خوبیاں بتاتا ہے، اور اگر اس کو مالک پسند نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کہے گا مینوں تے ابھی نہیں آوندا، مینوں تے وہ بھی نہیں آوندا، تاکہ کسی طریقے سے جان چھوٹے،
ایسے نہیں ہوتا. جہاں کہہ لے کسی نے کام کرنے میں گھر آنا نا، اس کو گھر پسند آ گیا، لوگ پسند آ گئے، تو وہ بتائے گا کہ میں روٹیاں بھی پکا، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، چلیں کسی نہ کسی طریقے میری جگہ بن جائے. اور اگر اس کو وہ پسند نہیں آئے، وہ کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا جی، میں تو بس تھوڑی دیر لئی ہونا ہے، تو بس کام کرونا تو کرا لو، نہیں کرونا تو نہ. کیوں بباید بردا را از خواجائی، اگر غلام کو کوئی مالک چاہیے ہوتا ہے نا، اگر غلام کو کوئی مالک چاہیے ہوتا ہے نا، تو ارزا دارد از ہنر دی باچائی، تو وہ اپنے ہنر کی رونمائی کرتا ہے وہاں، اپنا ہنر جو ہے وہ وہاں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے اندر یہ خصوصیت ہے، میرے اندر یہ خصوصیت ہے، آپ مجھے اگر اپنا بنا لیں گے تو بڑی بات بن جائے گی، میں بڑی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی. اور اگر جو ہے وہ غلام کو مالک پسند نہ ہو نا، چونکہ دارد از خریداریش ننگ، اگر وہ اپنے خریدار سے ننگ رکھتا ہو، یعنی اس سے اس کو نفرت ہو، اس سے وہ دوری چاہتا ہو نا، تو خود کند بیمار، وہ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر دیتا ہے. بشل، معذور ظاہر کر دیتا ہے. وہ کر کہتے ہیں بہرے کو، وہ کہتا ہے میں تو سنا ہی نہیں دیتا، تسی میں بلاونا ہے تو میں تو آنا ہی نہیں، مجھے تو سنا ہی نہیں دیتا. وہ لنگ، اور اپنے آپ کو وہ لنگڑا کہہ دیتا ہے کہ میں تو توڑ ہی نہیں سکتا، میں تھوڑے پاس کی سامان لے آنا، تاکہ کیا ہے کہ جان چھوٹے. تو پرندوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی خاصیتیں بتائی تھیں، وہ اس لیے بتائی تھیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری نا بات بن جائے، ہماری نوکری لگ جائے، ہماری ڈیوٹی لگ جائے، کہ جب ہماری ضرورت پڑے تو جناب ہم کو آواز دیں، تو ہم حاضر ہو کے جو ہے نا جی جناب کو اپنے ہنر سے جو ہے وہ ان کی خدمت کر سکیں. نوبت ہد ہد رسید و پیشاش، باتیں ہوتی رہیں، کبھی ایک نے بات بتائی، دوسرے نے بات بتائی، تیسرے نے بات بتائی، یہاں تک کہ باری آ گئی ہد ہد کی. ہد ہد تک جب بات پہنچی اور اس کے پیشے کی بات آئی کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ عام بیان صنعت و اندیشہ، کہ اس کے اندر کون سی کاریگری ہے، کیا وہ کر سکتا ہے، اور کیا اس کی فکر ہے، اور کیا اس کی سوچ ہے، وہ اپنی ذرا سوچ کے بارے میں بتائے. تو گفت، اس نے کہا، اے شاہ، اے بادشاہ، اے حضرت سلیمان، یک ہنر کا کہ ترست، ایک ہنر جو چھوٹا سا ہے میرے اندر ہے. کہ اور مہ کہتے ہیں بڑے کو، اور کہ کہتے ہیں چھوٹے. ایک ہنر کہ جو کہ ترست چھوٹا سا ہے، باز گویم گفت کوتا بہترست، میں آپ کو سناتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ مختصر بات کروں گا، کیونکہ مختصر بات بڑی اچھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا خیر الکلام ما کلا و دلہ، کہ اچھی بات وہ ہوتی ہے جو قلیل ہو اور دلالت کرنے والی ہو اپنے موضوع پر. تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو وہ اپنی ایک بات بتاتا ہوں جو میرے اندر چھوٹا سا ایک ہنر ہے، مختصراً میں بات کروں گا، کیونکہ گفت کوتا بہتر است، تھوڑی بات کرنا وہ بہتر ہوتا ہے، میں لمبی چوڑی آپ کو نہیں سناؤں گا. گفت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فرمایا، بارگو تا کدام از تا ہنر، سناؤ، بتاؤ کیا ہنر ہے وہ جو تم میں ہے. گفت، من آگاہ کے باشم اوج بر، تو اس ہدہد نے کہا کہ جس وقت میں بلندیوں پر اڑ رہا ہوتا ہوں نا، ویسے یہ بر اوج تھا، لیکن رعایت شعری کی وجہ سے اس کو تقلیب کر دی، جو پہلے آنا تھا لفظ وہ بعد میں آ گیا ہے اوج بر، ویسے بر اوج تھا، یعنی جب میں بلندیوں کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہوں، پرواز کر رہا ہوتا ہوں. بنگرم از اوج با چشم یقین، تو یہ نہیں کہ شک والی بات ہے، میں یقین کی آنکھ سے اس وقت بلندیوں سے یہ دیکھ لیتا ہوں. من ببینم عام، من ببینم آب در قعر زمین، میں زمین کی گہرائیوں کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں، آسمان پر اڑتے ہوئے میں زمین کی گہرائی کے اندر، زمین کے نیچے تہوں کے اندر جو ہے نا جی میں دیکھ لیتا ہوں کہ پانی کہاں پر چل رہا ہے. تاکو جاس وا چے امک استش چے رنگ، کہ وہ پانی کہاں ہے، اور اس کا عمق، اس کی گہرائی کتنی، وہ چے رنگ، اس کا رنگ کیا ہے. میں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ وہ پانی کہاں ہے، اور یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا عمق، اس کی گہرائی کتنی ہے، وہ چے رنگ، اس کا رنگ کیا ہے. از چے می جوشد ز خاکی یا ز سنگ، وہ کہاں سے جوش مار رہا ہے، وہ مٹی سے باہر نکل رہا ہے یا کسی پتھر سے باہر نکل رہا ہے.
یعنی نیچے جو ہے زمین کے اندر مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ وہ مٹی سے پانی باہر نکل رہا ہے یا کہ پتھروں کے درمیان سے باہر نکل رہا ہے۔ میں آسمان پر اڑتا ہوا ہوں تو اس وقت میں زمین کی تہ کے اندر جو ہے وہ پانی دیکھ لیتا ہوں۔ اے سلیماں بہر لشکر گاہرا، در سفر می دار این آگاہرا۔ اے حضرت سلیمان، ہدہد نے یہ کہا کہ جناب آپ جو ہے نا جی اپنے لشکر کے لیے، جہاں لشکر نے پڑاؤ کرنا ہے نا جی، اس کے لیے در سفر می دار ای آگاہرا، میں جو آگاہ ہوں، مجھے جو پانی کا پتہ ہے، آپ مجھے سفر میں اپنے ساتھ رکھا کریں، میں آپ کے کام آؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پڑاؤ کرنا ہے، جہاں میں بتاؤں گا کہ پانی یہاں ہے تو وہاں آپ پڑاؤ کر لیں، زمین کو کھودیں گے تو وہاں سے پانی نکل آئے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے خیمے بنائے ہیں، خیمے لگائے ہیں، وہاں پہ پڑاؤ کیا ہے، اب زمین سے جب پانی نکالنے لگے ہیں تو پانی وہاں سے نکلا ہی نہیں، اب دوسری جگہ جانا پڑے۔ تو میرا بڑا فائدہ ہوگا، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس جگہ پر پانی ہے، آپ وہاں پہ پڑاؤ کر لیں تو آپ کے لشکر کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اے سلیماں بہر لشکر گاہرا، در سفر می دار ای آگاہرا۔ پس سلیماں گفت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فرمایا، اے نیکو رفیق، اے اچھے رفیق، در بیاباں ہائے بے آب عمیق، جو ایسے بیابان ہوں، ایسے صحرا ہوں، تو ان میں جو ہے جہاں پانی جو ہے وہ دور دور تک نہ نظر آ رہا ہو، تو ان میں تم ہمارے ساتھ رہ، تم ہمارے رفیق بن جاؤ، ہم تم کو ساتھ رکھیں گے اپنے سفر میں، تو پھر تم ہمیں بتایا کرنا کہ پانی کہاں پر ہے، تو ہم پھر وہاں پر اپنا پڑاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ کر لیا کریں گے۔ اب وہ جو ہدہد تھا، اس نے جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور پھر اس کو یہ ڈیوٹی دے دی، یعنی اس کی نوکری لگ گئی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جب ہم بیابانوں میں صحراؤں میں سفر کے لیے جایا کریں گے تو تمہیں ساتھ رکھا کریں گے، تم ہمیں بتا دیا کرنا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب فرماتے ہیں یہاں پہ جو آپ نے عنوان ذکر کیا ہے، تانا زاغ بر دعوائے ہدہد، ہدہد کا جو دعویٰ تھا اس پر زاغ نے، کوے نے جو تانا کسا، وہ کیا ہے؟ زاغ چوں بشنود آمد از حسد۔ اب کوے نے یہ سنا تو اس کے دل میں وہ نا حسد والے جذبات بھڑکے۔ اس نے جب یہ ساری باتیں سنی، با سلیماں گفت کو کج گفت و بد، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ یہ الٹی بات کر رہا ہے، یہ بری بات کر رہا ہے، بادشاہوں کے آگے، اور وہ بھی اللہ کے نبی ہوں، ان کے آگے جھوٹ بولنا اور غلط بات کہنا کتنا برا ہے۔ تو وہ کوے نے جو ہے نا جی اس پہ تانا کر دیا کہ جناب یہ جو بات کر رہا ہے نا ہدہد، یہ بڑی غلط بات کر رہا ہے۔ از ادب نبود بپیش شاہ مکال، ادب کی بات یہ ہے کہ شاہ بادشاہ کے آگے تو بات نہیں کرنی چاہیے، بات ہی نہیں کرنی چاہیے، خاصا خود لافے دروغی اور محال، خاص کر کے کبھی کوئی ڈینگ مارنی ہو، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا بادشاہوں کے آگے، تو ویسے کوئی بات نہیں بندے کو کرنی چاہیے ادبن، چے جائے کہ بندہ جھوٹی بات کر دے اور جناب لاف مار دے، کوئی وہ کیا کہتے ہیں بڑکے مارنا، کوئی بڑک مار دے اور جناب یہ کہہ دے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، دروغین یعنی کہ جھوٹی کوئی بڑک مار دے اور محال بات کر دے، بھلا یہ کون کر سکتا ہے کہ زمین کی تہوں کے اندر جو ہے وہ پانی دیکھ لے، وہ بھی ہوا میں اڑتے ہوئے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کا اللہ کے نبی اور جناب دنیا کے بادشاہ کے سامنے یہ بات کرنا کتنا برا ہے۔ تو اس کوے نے ہدہد کے بارے میں یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہی، گر مر اورا ای نظر بودے مدام، اگر یہ اس طرح ہمیشہ یہ اس طرح اوپر سے یہ دیکھ لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اڑتے ہوئے زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں، چوں نہ دی دے زیر مشت خاک دام، ایک مٹھی خاک کے نیچے اس کو جال کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ کہتا ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں سے میں زمین کی تہوں کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں، اور یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کس رنگ کا ہے، اس کی گہرائی کتنی، اور وہ کہاں سے نکل رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں دیکھ لیتا ہوں،
تو اس کو جب یہ وہاں پھنسا پڑا تھا کسی کے جال کے اندر، تو اس کو جناب وہ جو ہے وہ ایک مٹھی خاک کے نیچے بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا؟ جب یہ نظر نہیں آتا تو لا محالہ جو ہے نا جی بات یہی ہے کہ یہ غلط بات کر رہا، اس سے بھی گہرائی میں کہہ رہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، تو اوپر اوپر نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں اصل بات یہی سمجھانے والی ہے، اولیاء انبیاء ان کو اللہ رب العزت نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے، لیکن کچھ لوگوں کی جو ہے نا جی وہ طبیعت وہ کوے سی کی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو وہ جو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا تو وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ بات یہ ہے کہ اصل معاملہ ہے تقدیر کا۔ کئی ایسے معاملات ہیں نا جی، آپ ماشاء اللہ علماء ہیں سارے، اب آپ کے آگے کوئی دلائل رکھنا یہ تو کہہ لیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ تو وہ کوے جیسی ان کی طبیعت ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر علم غیب تھا تو پھر یہ کیوں ہوا، اگر علم غیب تھا تو یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہو سکا، ویسا کیوں نہیں ہو سکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے کہ میں بھولتا نہیں، میں بھلا دیا جاتا، اور اس میں تمہارے لیے حکمت ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا، اللہ رب العزت نے تیمم کی ہمیں نعمت عطا کر دی۔ حضرت بلال حبشی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کیا معاملہ کر رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ بہت ساری باتیں اعتراضات جو ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ اگر یہ بات کر رہا ہے ہدہد کہ میں زمین کی تہ میں دیکھ لیتا ہوں، تو اس کو زمین کے اوپر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آیا؟ چوں گرفتار آمدی دردام او، چوں کفس اندر شدے ناکام او، اگر یہ دیکھ لیتا تو پھر یہ جال کے اندر گرفتار کیوں ہوا؟ یہ جو کہتا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں زمین کی تہ میں، تو پھر یہ جال کے اندر کیوں قید ہوا؟ چوں کفس اندر شدے ناکام او، تو ناکام ہو کر پنجرے میں قید کیوں ہو گیا؟ یہ دلیل ہے اس چیز کے اوپر کہ اس نے جو بات کی ہے یہ اس نے فقط ایک بڑک ماری ہے، ایک لاف ماری ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کوے کی بات سنی نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو یہ کہا، پس سلیمان گفت اے ہدہد رواس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد کیا یہ بات جائز ہے؟ کاز تو در اول کدا این درد خواست، کہ تیرے سے پہلے پیالے کے اندر ہی تلچھٹ آ جائے۔ یعنی تلچھٹ جو ہے نا جی وہ ایسے ہوتا ہے کہ شراب کا ایک پیالہ ہوتا ہے نا بڑا، اس کا جام ہوتا ہے جو مٹکا کہہ لیں، تو اس کے وہ شراب اوپر تازہ جو ہوتی ہے وہ ساری، پھر نیچے وہ کچھ جو ہے نا وہ بیل کچیل جو ہے وہ ساری وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو تلچھٹ کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو جو ہے وہ درد کہتے ہیں، درد۔ تو اب طریقہ تو یہ ہے کہ شراب اوپر سے ڈالی جا رہی ہے تو وہ کوئی آخری پیالہ آئے تو کہیں اس میں وہ آ جائے، لیکن اگر وہ پہلے پیالے میں ہی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساقی ہے نا اسے تمیز نہیں ہے ڈالنے کی، اس کو طریقہ نہیں آتا۔ تو بات یہ کی کہ باقی باتیں تو بات بھی تھی، ابھی تم نے جو پہلی بات ہی کی ہے اس میں ہی کوئی اس طرح کی غلطی آ جائے، کیا یہ جائز تھی؟ یعنی آپ نے ایک وہ مثال کے طور پر ایک بات فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ اے ہدہد کیا یہ بات روا تھی کہ تمہاری طرف سے پہلے پیالے کے اندر ہی جو ہے وہ درد آ جائے، وہ تلچھٹ آ جائے، وہ میل کچیل آ جائے؟ تم نے جو پہلی بات کی ہے اس پر ہی اعتراض ہو گیا، باقی باتیں تو بات کی تھی نا، تو پہلی بات ہی تم ایسی کر دو کہ جس کے اوپر اعتراض ہو جائے، کیا یہ روا تھا؟ کیا تم نے یہ بات ٹھیک کی ہے؟ چون نمائی مستی اے خردہ تو دوغ، دوغ کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں جس کو لسی کہتے ہیں نا، جب اس میں سے مکھن نکال لیا جائے، تو شراب سے تو مستی آتی ہے لیکن وہ لسی پینے سے تو نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ہدہد تو نے گویا وہ لسی پی ہے تو اسی سے تم جو ہے وہ دکھا یہ رہے ہو کہ تمہیں جناب وہ شراب والی مستی آ گئی۔
پیش من لاف زنی آگاہ دروغ، تم میرے سامنے لاف مار رہے ہو، تم میرے سامنے ایک ڈینگے مار رہے ہو، بڑکے مار رہے ہو، اور پھر اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا یہ تمہارے لیے جائز تھا کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے اور پھر جو ہے وہ ایک بادشاہ عالم کے سامنے اس طرح بات کرتے کہ جو حقیقت نہیں ہے؟ یعنی یہ جو بات کی گئی نا کہ وہ لسی پی کے تو کوئی جیسے دکھا رہا ہوگا جیسے میں نے شراب پی ہوئی ہے، تو معاملہ وہ ہے نہیں جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ اتنی بڑی بات تم نے کر دی کہ تم زیر زمین پانی دیکھ لیتے ہو، حالانکہ تمہیں تو وہ دام ہی نظر نہیں آیا جو بالکل ایک مشت مٹی کے نیچے جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ جواب گفتن ہدہد تانا زاغ را، ہدہد کا زاغ کے کوے کے تانے کا جواب، گفت اے شاہ برمنے اورے گدا۔ اور ویسے تو جو ہے نا عام طور پہ برہنہ کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ناچار، لاچار، ناچار یعنی بے چارہ۔ تو اس ہدہد نے یہ کہا کہ اے بادشاہ، اے حضرت سلیمان، مجھ جیسے ناچار لاچار گدا پر قول دشمن مشنو از بہر خدا، خدا کا واسطہ ہے دشمن کی بات نہ سنیے، یہ میرا دشمن ہے، اس کی بات جو ہے وہ میرے بارے میں آپ نہ سنیے۔ گر نہ باشد این کے دعویٰ می کنم، چلیں میں یہ عرض کرتا ہوں جناب کو کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے ویسا میں نہ کر سکوں، می نہادم سر، میں جناب کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دوں گا، بے بر این گردنم، میری یہ گردن کاٹ۔ یہ میرے پاس جو ہے نا جی فی الوقت میں یہ بات، باقی تو میں انشاءاللہ ثابت کر دوں گا، لیکن ابھی جو اس نے یہ بات کی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں بیچارہ ہوں، تو آپ میرے بارے میں اس دشمن کی بات نہ سنیے، یہ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات کر رہا، اس میں وہ خاصیت ہے نہیں، اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہے۔ جیسے یہودیوں نے جو ان کے پاس تو اس طرح کے معاملات آئے نہیں تو انہوں نے کہہ دیا ید اللہ مغلولۃ، تو اللہ کریم نے جواب دیا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ تو اسی طرح وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو خود ایسے نہ اسرار ان کو ملتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسے کمالات ہوتے ہیں، تو وہ اولیاء اور انبیاء کے اسرار اور ان کے کمالات پر باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دشمن ہے، اس کی بات نہ سنیے، اگر ایسا نہ ہوا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، من نہادم سر، میں سر رکھ دوں گا، بے بر ای گردنم، آپ میری یہ گردن جو ہے وہ کاٹ دیں۔ زاغ کو حکم قضارا منکر است، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو زاغ ہے نا یہ حکم قضا کا منکر ہے، حکم قضا کا منکر ہے، گر ہزارہ عقل دارد کافر است۔ یہ بھی آپ نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ جو قضا کا منکر ہے جتنا مرضی عقل مند ہو وہ کافر۔ قضا اور قدر، والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، قدر جو ہے اس کا اچھا ہونا اور اس کا برا ہونا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اس پر میرا ایمان ہے۔ تو قضا اور قدر اور تقدیر کے معاملے کو جو نہیں مانتا وہ کافر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جی جن کو قدریہ کہلایا جاتا ہے، وہ لوگ بندے کو قادر سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے افعال پر خود قادر ہے، جو وہ کر رہا ہے خود خالق ہے، خود وہ سارا کچھ کر رہا ہے، لہٰذا وہ اگر اچھا کرے گا تو اس کے لیے انعام بھی ضروری ہے، اگر وہ برا کرے گا تو اس کے لیے سزا بھی ضروری، کیونکہ کیا اس نے خود ہے، اپنے ارادے سے کیا۔ تو ان لوگوں کو قدریہ کہتے ہیں، تو آپ نے یہاں ان کا رد فرما دیا، فرمایا زاغ وہ کوا کو حکم قضارا منکر است، جو حکم قضا کا منکر ہے، گر ہزارہ عقل دارت کافر است، اگر ہزار عقلیں بھی رکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا فلسفی کہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، منطقی سمجھتا ہے، تو گر ہزار عقلیں بھی رکھے وہ کافر ہے۔ در تو تا کافے بود از کافران، فرماتے ہیں کہ یہ جو قضا اور قدر کا انکار کرنا یہ کفر کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ قضا اور قدر کا انکار کرنا یہ کفر کے
शोबों में से एक शोबा है। एक मतलब है ना जी मुतलक काफिर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इनकार कर देता है और कुफर के तमाम शोबे जो हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। एक वो है कि जो उसके अंदर कुछ शोबे पाए जाते हैं। तो फरमाते हैं कि काफिर होने का काफ भी अगर तुम्हारे अंदर आ गया, काफिर का एक काफ है ना, शुरू तो काफ से ही होता है, काफिर लफ्ज काफ से शुरू होता है ना। फरमाते हैं दर तू ता काफे बुबद, एक काफ काफ जो है ना जी वो तुम्हारे अंदर अगर आ गया काफिरों में से, तो जाए गंदो शहबते चू काफे रान, तो तुम्हारा मामला शर्मगाह की तरह, काफे रान जो है ना जी वो शर्मगाह को कहते हैं, जहां से मतलब गंध निकलता है, जहां से जो कि शहवत का मकाम है। तो फरमाया फिर तुम्हारी हालत जो है ना वो शर्मगाह जैसी। कि गुनाह जो है ना जी, बंदा ये ना समझे कि ये गुनाह जो है मेरे अंदर ये है तो दूसरा नहीं है, बल्कि बंदे को ये देखना चाहिए कि गुनाह गुनाह के साथ मिलते मिलते बात कहां तक पहुंच जाए। जर्रा जर्रे से मिलकर ढेर बन जाता है, कतरा कतरे से मिलकर जो है वो समंदर बन जाता है। तो इसी तरह फरमाते हैं कि इन चीजों से इतना दूर रहना चाहिए कि अगर ये भी समझो ना कि ये कज़ा और कदर का इनकार करना ये कुफर के शोबों में से एक शोबा है, और अभी कुफर का फकत काफ ही आया है, फरमाया तो अब भी अपनी हालत ये समझो कि जैसे शर्मगाह जो है ना जी एक गंदी जगह है ना, ऐसे ही तुम्हारा जो जो तुम्हारा वजूद है वो इसी तरह जो है ना जी वो गंद का महल बन गया। इतना जो है वो सूफिया इन चीजों से बचते हैं और इतना ख्याल करते हैं कि ये भी ना सोचो कि भाई ये चीज थोड़ी सी अगर मेरे अंदर पाई जाती, चलो पूरी नहीं तो मैं कहीं ना कहीं। फरमाया नहीं, कज़ा और कदर का मामला भी जब मानना है तो मिन वान मानना, उसमें ये नहीं कि ये रख लेता हूं और ये छोड़ देता हूं। काफ भी कुफर का जो है ना जी वो तुम्हारे तक पहुंचना नहीं चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर अपने वजूद को समझो कि वो गंद का महल है, फिर वहां गंदगी ही इकट्ठी होनी, वहां से बुरी बात ही निकलनी। मन बबीनम दाम रा अंदर हवा, ये वही बात आ गई जो मैंने कहा कि तफरी इसकी पीछे वाले शेर पर है ना जी। जो पहले बात ये फरमाई गई कि जब कज़ा की बात आ जाए तो पोस्ट के सिवा कुछ नजर नहीं आता, जाहिर के सिवा कुछ नजर नहीं आता, और अपने और पराये की पहचान खत्म हो जाती। तो यहाँ वही वो हुद बात कर रहा है कि दाम को देखने की बात जो है ना जी वो जेरे जमीन क्या, मैं हवा में हूं ना, तो तब भी मैं वो दाम को देख लूंगा। लेकिन गर न पोशद चश्मे अकलम रा कज़ा, बात सिर्फ ये है कि कज़ा मेरी अकल पे पर्दा ना डाले। दाम को देखना कोई मुश्किल काम नहीं मेरे लिए, मैं देख सकता हूं। मैं जो जमीन की गहराइयों के अंदर देख सकता हूं, तो मैं वो एक मुट्ठी खाक के नीचे पड़ा हुआ जो जाल है मैं उसको भी देख सकता हूं। मन बबीनम दामरा अंदर हवा, मैं हवाओं के अंदर उड़ रहा हूं तो मैं वो दाम देख सकता हूं, लेकिन शर्त ये है कि कज़ा जो है ना जी वो ताड़े ना आए। गर न पोशद चश्मे अकलम रा कज़ा, अगर अकल जो है वो जो है ना जी उस पर कज़ा जो है वो पर्दा ना डाल। अगर कज़ा की बात आ गई तो फिर मैं कुछ भी नहीं देख सकता। चूं कज़ा आयत शबद दानश बखाब, जब कज़ा आ जाए ना तो अकल सोने चली जाती। ये तो पीछे भी आपने सारी वो बातें फरमाई को, जहां तबीब थे तो उन्होंने वो इंशा अल्लाह नहीं कहा था, तो फिर उसके बाद उन्होंने जितने इलाज किए वो मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो फिर वो आपने यहाँ यहाँ ये फरमाया चूं कज़ा आयत तबीब अबला शबद, जब कज़ा का मामला आ जाता है तो डॉक्टर भी पागल हो जाता है, उसे भी समझ नहीं आती। एक बीमारी का इलाज कराने गए थे 10 और लग गई। फिर जिस चीज की जो खसूसियत है वो कहते हैं कि इसको ये वाली दवाई दे दें, इससे जो है ना इसकी कब्ज खुल जाएगी, उसी से कब्ज हो जाती है, और ज्यादा बढ़ गया मर्ज। फिर कोई ऐसी दवा दी जाए कि जिससे ये कहते हैं कि जी इसके तबीयत के अंदर जो है ना कुछ यानी कि खुश्की इसकी दूर होगी, और वही चीज खुश्की पैदा कर देती। कोई चीज ऐसी दें कि वो कहेंगे जी
اس میں حرارت کم ہو، وہی حرارت بڑھا دے گی۔ کیوں کہ ہر جو ہے نا جی سبب سے پہلے مسبب پر نظر ہونی چاہیے۔ اس نے چاہنا ہے، اسی نے ہر چیز کے اندر جو ہے نا جی اثرات رکھے ہیں، وہی مؤثر حقیقی ہے۔ تو چون قضا آیت شبد دانش بخواب، فرمایا کہ جب قضا کا معاملہ آ جائے تو عقل سونے چلی جاتی، وہاں پہ پھر کوئی عقل کام نہیں کرتی۔ ماہ سیاہ گردد، چاند جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، بگیرد آفتاب، اور آفتاب جو ہے وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتا ہے، اسے گرہن لگ جاتا ہے۔ از قضا ای تابیا کہ نادر است، قضا کے معاملے کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو اتنی آراستہ پیراستہ کر کے کوا باتیں کر رہا ہے، یہ کوئی نئی اور نادر بات نہیں ہے۔ کیوں؟ از قضا داکوں قضا منکر است، قضا کا منکر بھی جو بات کر رہا ہے نا، یہ بات کرنا بھی اس کا قضا کی وجہ سے۔ کوا جو یہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گویا کہ یہ قضا کا منکر ہے، لیکن یہ جو بات کر رہا ہے، یہ بات کر بھی اسی لیے رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی قضا کار فرما ہے۔ تو قضا کی وجہ سے اس کوے کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات اس کوے نے مجھ پر الزام دھرا ہے، یہ بھی معاملہ اصل قضا کا تھا۔ تو اس نے جو بات بڑی بنا سنوار کے آپ کو پیش کی ہے، اور بڑی دلیل بنائی ہے اس نے کہ جی اس کو زمین پہ پڑا ہوا جال نظر نہیں آتا، تو یہ زمین کی گہرائی کے اندر پانی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کو جو اتنی عقل آئی ہے نا جی، یہ بھی قضا کی وجہ سے آئی، اور یہ بنا پھرتا ہے کیا؟ منکر قضا۔ تو قضا کا منکر جو انکار بھی کر رہا ہے نا جی، یہ بھی قضا کی وجہ سے، اس کی وجہ بھی پیچھے قضا ہی ہے۔ لہذا ایک جو قدریہ ہے، یعنی کہ جو ایک بندے کو قادر محض سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی جو قوت کاملہ ہے اس کو کار فرما وہ نہیں سمجھتا، اور تقدیر کے معاملات کو وہ نہیں سمجھتا، تو یہ جو معاملہ اس کا نہ سمجھنا ہے، یہ بھی قضا کی وجہ سے۔ قضا جو ہے وہ اتنی اہم چیز کہ جو انکار کر رہا ہے وہ بھی قضا کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، اس کا انکار کرنا بھی وہ قضا کی وجہ سے ہے۔ تو یہ وہ ساری بات کرنے کے بعد ہدہد نے اپنی جو ہے نا جی دعوے پر پھر ایک دلیل پیش کرنی ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گوش گزار کرنا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقائق کی آشنائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔